السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، جانشین مخدوم الملت حضور شیخ الاسلام امام حمام رئیس المحققین حضرت علامہ الشاہ والشیخ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی چھوچوی، آپ کا یہ بیان یو کے کی سرزمین پر بمقام بلیک بن میں 14/4/1979 میں جو ہوا تھا، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. سماعت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ناچیز غلام دستگیر قادری نمازی، الحاج حاجی ابراہیم چاند اور محبوب وادی والا کے حق میں دعائے خیر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے. عین کرم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. نفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تو میں سے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے نہیں ہو. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور یہ صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث شریف پیش فرمائیں. دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر چلنے والا کوئی ایسا جانور نہیں ہے
فضاؤں میں پرواز کرنے والی کوئی ایسی چڑیا نہیں ہے مگر وہ تمہاری طرح امت ہے، وہ تمہاری طرح امت ہے۔ ہم اپنے ہی کو امت سمجھتے ہیں اور فخر و مباحات کے عالم میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں۔ اب قرآن کریم سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو امت قرار دے رہا، اور الفاظ کیا ہے؟ امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امت۔ مثل کی جمع امثال، اب چونکہ امت کا لفظ استعمال نہیں کیا، امم کا امت کی جمع امم، اس لیے مثل کی جمع امثال۔ اور اگر لفظ امت ہی کو استعمال کیا جاتا تو وہاں لفظ مثل لایا جاتا کہ یہ تمہاری طرح امت ہے، امت مثلکم کا لفظ آ جاتا ہے، مگر چونکہ امم کا لفظ آیا ہے اس لیے مثل کی جگہ امثال کا لفظ، یہ تمہاری طرح امت ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے ادھر میں توجہ دے جاؤں، پھر اس کے بعد پھر یہ امت ہے تو کس کی امت ہے، کیسے ثابت ہو کہ وہ فلاں کی امت ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ آیت بالکل محکم ہے اور رب تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جانور، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ درندے جو ہیں یہ سب تمہاری طرح امت ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں کہ کسی درندے سے رب نے کہا ہو کہ اے شیر تو کہہ دے کہ ہم تیری طرح امت ہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ ایسی بات بھی نہیں کہ اے گھوڑے تو کہہ دے کہ اے انسان ہم تمہاری طرح امت ہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ خدا خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حقیقت۔ مثل کا لفظ ایک جگہ اور بھی استعمال کیا گیا، ادھر اس کو بھی سامنے رکھ کر کے دیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم کہہ دو، فرما دو کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، مگر مثل کا لفظ وہاں بھی استعمال، اور مثل کا لفظ یہاں کہ یہ سارے جانور تمہاری طرح امت ہیں۔ فرق اتنا، وہاں کیا تمہاری طرح بشر اور یا کہا گیا تمہاری طرح امت، مثل کا لفظ دونوں جگہ پر، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں خدا نے خود خطاب نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ کہا محبوب یہ تم کہہ دو۔ وہاں خدا نے کسی انسان سے بھی نہیں کہا لوگوں تم کہو اے ایمان والو، تم کہو اے شہیدو، تم کہو اے ولیو، تم کہو اے صدیقو، تم کہو اے نبیو، تم کہو اے رسول، نہیں، اے محبوب تنہا تم کہو، یہ تم کہو، اس لیے کہ تمہاری زبان سے عاجزی اور انکساری کے جو کلمات نکلیں گے اس کا مطلب اور ہوگا، اور میرا جو کچھ ارشاد ہوگا اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اے محبوب یہ تم کہو کہ ہم تمہاری طرح بشر۔ مجھے یہی ہمیشہ تعجب رہا کہ رسول سے کہا گیا تھا تم کہو، اور کہنے لگے یہ لوگ، ابھی ان سے تو کہا گیا تھا
ارے جس سے کہا گیا تھا وہ کہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وصل آپ خیال کیجیے وہ رسول خدا نے جس کے لیے قرآن کریم کی آیات کا نزول فرمایا تو یہ نہیں کہا اے محبوب تم کہہ دو کہ ہم عالم کے لیے رحمت ہیں، اے محبوب تم کہہ دو ہم طٰہٰ اور یاسین ہیں، اے محبوب تم کہہ دو کہ ہمارا ذکر بلند کیا گیا ہے، اے محبوب تم کہہ دو کہ ہم شاہد ہیں، ہم مبشر ہیں، ہم نذیر ہیں، ہم داعی اللہ ہیں. یہ سب نہیں، وہ ساری کہنے کی بات خود کہہ دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. وما هو علی الغیب بضنین، میرا رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے فتح مبین عطا کر دی. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اتنا سب کچھ کہہ دیا اور جب بشر کی بات آئی تو کہا تم کہو. 6666 بات میں کہوں، 6666 آئے تھے نا، تو 6665 میں کہوں ایک تم کہو. یہ کیا بات رہی، ذرا سا خیال فرمائیے. تو اے محبوب تم کہو. اچھا ہے کہا میرے رسول نے، صحیح ہے. اور بہت واضح لفظوں میں کہا، ادھر میں بہت زیادہ لے چلا تو بہت دور تک بات چلی جائے گی. بس صرف نتیجہ دکھا دوں. نتیجہ لوگوں نے کیا نکالا کہ رسول ہماری طرف نکال لیا نا. حالانکہ رسول نے کہا تھا. تم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ تواضعن کہا ہوگا، یہ انکسارن کہا ہے. اگر میرا رسول تواضع انکسار نہ کرے گا تو کون نبی آ کر تواضع کا سبق سکھائے گا؟ اسی نبی کو تو سب سکھا دینا، اسی نبی کو تو سب سکھا دینا ہے. ایسی اگر کوئی دوسرا نبی آنے والا ہوتا تو ہم سوچتے کہ رسول نے تواضع والی بات نہیں سکھائی، بعد والا آ کے سکھائے گا. تو جو بات کا انتظار کرے وہ یہ سوچے، اور جو یہ کہے کہ میرا رسول خاتم النبیین ہے تو میرا رسول اگر تحدیث نعمت کا سبق سکھا کر کے اپنے صفات کو بیان کرے گا تو کبھی کبھی تواضع کا بھی درس دے گا، انکسار کا بھی درس دے گا، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرے گا کہ ہم اتنے اونچے اور اتنے بلند ہونے کے باوجود بھی ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں محض تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں. مگر اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہم اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں، ہم اسی زمین کے بسنے والے ہیں. تو میرا رسول نے جو کچھ کہا اس میں تواضع کا بھی امکان ہے، انکسار کا بھی امکان ہے. اور ایک بات اور بھی ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرما دیا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب جو ہے وہ کافروں سے ہے، اس آیت میں خطاب مومنوں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے. تو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول کافروں سے کہہ دو. صدیق اکبر سے نہیں، فاروق اعظم سے نہیں، عثمان غنی سے نہیں، علی مرتضیٰ سے نہیں، ابو ذر غفاری سے نہیں، سہیل رومی سے نہیں، بلال حبشی سے نہیں، ایمان والوں سے نہیں، ان سے نہیں، ان سے. یہ جو بیٹھے ہیں ان سے نہیں، ان سے. اچھا صاحب ان سے کہہ دو. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ مخاطب کفار ہیں، مخاطب ابو جہل ابو جہلی، مخاطب ابو لہب ابو لہبی، مخاطب عتبہ اور شیبہ، مخاطب عقبہ ابن ابی معیط، مخاطب ولید ابن مغیرہ. ان سے کہہ دو. تو بتاؤ ظاہری معنی لے لو، سامنے کافروں کو رکھو اور رسول کے اس خطاب کا ظاہری ترجمہ کرو. تو کیا ترجمہ کرو گے کہ ان کافروں سے کہو ہم تمہاری طرح بشر. تو کلمہ پڑھنے والوں
کیا تم اپنے رسول کو ابو جہل کی طرح کہو گے؟ کیا تم اپنے رسول کو ابو لہب کی طرح کہو گے؟ تو جن سے خطاب کیا گیا تھا ان کی طرح تو نہیں کہتے، اور جن سے خطاب ہی نہ کیا گیا ان کی طرح کیسے ہو گئے؟ جن سے خطاب کیا گیا تھا آپ ان کی طرح نہیں کہتے، کیوں؟ اس میں شان والے کی شان گھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تم زندگی کے کسی لمحے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ تمہارا رسول کافر و مشرک کی طرح ہے یا کوئی کافر و مشرک رسول کی طرح ہے، نہیں مان سکتے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق جسٹیلوی نے کہا یہ متشابہات میں سے ہے، مراد کیا ہے خدا جانے، رسول جانے، یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، مانا سمجھنا ضروری ہی نہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، وہ ایک دوسری بحث ہو گئی۔ تو دیکھو وہ اس آیت میں تو یہ سب بھی گوشہ نکل سکتا ہے نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم میں، مگر یہاں کوئی گوشہ نہیں نکلتا، میں نے جتنا اللہ کی مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی زمین کی دھرتی کے اوپر چلنے والا کوئی جانور ایسا ہے ہی نہیں ہے جو تمہاری طرح امت نہ ہو۔ دیکھیں یہاں بھی وہی مثل کا لفظ، بس فرق یہ ہے وہاں بشر یہاں امت، مثل کا لفظ دونوں جگہ۔ تو اگر اس مثل کی وجہ سے تم رسول کو اپنی طرح کہہ سکتے ہو تو یہاں بھی مثل ہے، کسی گدھے کو اپنی طرح کہو۔ مثل کا لفظ یہاں بھی ہے، کسی گدھے کو اپنی طرح کہو، کسی جانور کو اپنی طرح کہو، کسی درندے کو اپنی کی طرح کہو۔ ارے جب قرآن ہی کو مانتے ہو تو قرآن کا ایک مثل مان لیا، دوسرا مثل نہیں مانتے، وہ بھی تو قرآن ہی کا مثل ہے۔ سوچو، معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے۔ میں اس پہلو سے اتنے سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں تو آج دوسری بات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آخر اگر یہ ساری کائنات کے جانور، یہ سارے پرندے، یہ سارے چرندے، یہ سارے درندے امت ہیں تو یہ کس کی امت؟ ہاں اپنا ذکر تو بہت ہم کرتے ہیں کہ ہم رسول کی امت، ہم رسول کی امت۔ اب آئیے دیکھیں یہ کس کی امت؟ مجھ سے مت پوچھنا، جاؤ قرآن سے پوچھ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے عالم کے لیے نذیر ہو جائے، سارے عالم کے لیے، اور جو سارے عالم کا نذیر ہے وہ سارے عالم کا رسول۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا۔ اب جہاں جہاں عالم وہاں وہاں رحمت عالم، تو سارے عالم تو نبی جو ہوتا ہے جہاں تک اس کا دائرہ نبوت ہوتا ہے وہاں تک کے لیے وہ رحمت ہوتا ہے۔ تو میرے رسول دائرہ رحمت جو ہے سارا عالم، تو میرے رسول کی نبوت سارے عالم کو گھیرے ہوئی۔ سرکار نے کچھ ارشاد فرمایا، اور پھر تو الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور پھر تو الخلق، خلق کے معنی مخلوق، اس پر الف لام اور بھی استغراق کا، اور اس کے بعد کافہ کے لفظ کی تاکید، تاکید در تاکید،
تاکہ شبہ ہی نہ ہو کہ کوئی مخلوق نکل گئے. میں ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب رات سمجھ میں آ گیا. میں سوچا کرتا تھا ایک حدیث نظر سے گزرتی تھی کہ سرکار کے 2 نام ہیں. اس میں ذاتی، اس میں صفاتی تو بہت ہے، مگر اس میں ذاتی 2 ہیں، احمد، محمد. یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اور احمد کے تعلق سے حضور نے کہا کہ انا احمد فی السماء و محمد فی الارض. میں آسمان پر احمد ہوں، زمین پر محمد ہوں. آسمان میں مجھے احمد کہتے ہیں، زمین میں مجھے محمد کہتے ہیں، اور قیامت میں مجھے محمود کہا جائے گا. میں سوچنے لگا جہاں جا رہے ہیں نیا نام. حضرت موسیٰ کے تعلق سے خیال آیا کہ حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ. تو جب دھرتی پہ تھے تو موسیٰ، کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ، آسمان پر گئے تو موسیٰ، بیت المقدس میں پہنچے تو موسیٰ، آخرت میں جائیں گے تو موسیٰ، جنت میں پہنچیں گے تو موسیٰ. ایک ہی نام. حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ، زمین پر بھی عیسیٰ، آسمان پر بھی عیسیٰ، پھر اتریں گے تو عیسیٰ، اور آخرت میں جائیں گے تو عیسیٰ. مگر یہ معاملہ کیا سارے انبیاء کا انتہار ہے ایک نام، مگر میرے رسول کے لیے 2 نام. ادھر جائے احمد، یہاں رہے محمد، قیامت میں اٹھے تو محمود. تو جواب ملتا یہ ہے کہ جو صرف ایک دنیا کا رسول اور نبی ہے، ایک زمانے کا رسول اور نبی ہے، اس کو صرف ایک دنیا کا نام دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ یہاں کے رسول تھے، وہاں کے نہ تھے. مگر میرا رسول تو یہاں کا بھی رسول، وہاں کا بھی رسول، عالم غیب کا بھی رسول، عالم شہادت کا بھی رسول. تو عالم شہادت میں محمد، عالم غیب میں احمد. لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالم کے لیے میرا رسول نذیر. ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول، ہمارے رسول ہیں، تو کیا عالم کی دوسری چیزیں بھی مانتی ہے کہ نہیں؟ آج میں واقعات کی طرف زیادہ توجہ لے جاؤں گا، اور وہ واقعات جس کو جلیل القدر محدثین اور علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس سے سند حاصل کی، اس کو کہانی ہی آپ نہ تصور کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ روضہ افروز تھے، تو کچھ کنکریاں انہوں نے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لے لی. کنکریاں جیسے حضور کے ہاتھ میں گئیں، تسبیح کرنا شروع کر دیا. اور تسبیح کے الفاظ تو منقول نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا تھے، مگر تسبیح کے الفاظ آپ کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اور پھر وہ کنکریاں اتنے زور سے تسبیح کرنے لگی کہ اس تسبیح کو جو بیٹھے حاضرین تھے وہ بھی سن رہے تھے. اور الفاظ حدیث کے حضرت انس راوی کہ حضور کے ہاتھ میں جب وہ کنکری گئی تو سب بہنا حتی سمعنا تسبیح، وہ ساری کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور اتنے زور سے کہ ہم نے ان تسبیح کو خود سن لیا. پھر ان کنکریوں کو حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں رکھ دیا، ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کر رہے ہیں. پھر وہ کنکریاں فاروق اعظم کے ہاتھ میں پہنچی، وہاں بھی تسبیح شروع. پھر وہ کنکریاں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں پہنچی، وہاں بھی تسبیح شروع.
اور پھر وہ کنکریاں علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں پہنچی، وہاں بھی تسبیح جاری۔ مگر اس کے بعد جب دوسرے صحابہ نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو تسبیح کی آواز بند ہو گئی۔ اب میں یہ نہیں سمجھتا اس میں راز الہی کیا ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب نبی کے ہاتھ میں گئی تو بول پڑی، اور جب خلفاء کے ہاتھ میں پہنچی تو بول پڑی، اور ترتیب کی دیکھی وہی نے آباد کی۔ میرے رسول کی نبوت پر بھی وہ ایمان لے آئی ہے کنکریاں، اور پھر بتدریج جو خلافت مل رہی ہے اس کا بھی اظہار کر رہی ہے، ان کی بھی عظمت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی کنکریاں رسول کے دستے مبارک میں جا کر تسبیح کرتی ہیں، اور اپنی زبان سے کہ اس کو حاضرین اور جو اس وقت صحابہ موجود تھے وہ سب اس کو سنتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہی حضرت انس ہے، کہتے ایک مرتبہ حضور کے سامنے سرید لایا گیا۔ سرید عرب کا ایک نہایت لذیذ کھانا، اور سرکار کو سرید بہت پسند ہے۔ تو سرکار کہتے ہیں یہ کھانا تسبیح کر رہا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سن رہے ہیں؟ کہا میں سنتا ہوں۔ یہ تو قرآن بھی بتا چکا ہے، ما من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہے، مگر اس تسبیح کا سننا ہمیں سے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کنکریوں کی تسبیح سن رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ اس کو سماعت فرماتے؟ کہا میں سنتا ہوں۔ پھر پنیر کا ایک پیالہ تھا تو سرکار نے اس کو اپنے قریب کیا، جب اپنے قریب اسے کیا تو وہ پنیر کا پیالہ اتنی زور سے تسبیح کرنے لگا کہ صحابہ نے بھی سننا شروع کر دیا۔ جب دور تسبیح ہو رہی تھی تو صرف رسول سن رہے تھے، اور جب پیالہ رسول کے قریب آیا تو تسبیح کی آواز بلند ہو گئی، اور پھر صحابہ بھی سننے لگے۔ تو اس کے بعد صحابہ کیا کہتے ہیں؟ نعم ھذا الطعام یسبح، ہاں ہم بھی سن رہے ہیں یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ مجھ سے مت پوچھو، ان بے جان کھانوں سے پوچھو کہ یہ خدا کے یاد کرنے کی صلاحیت تم میں کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ آواز کیسے پیدا ہو گئی؟ مگر آپ خیال کرو، تسبیح تو ساری کائنات کر رہی ہے، مگر رسول کے قریب ہوتے ہوتے تسبیح کا یہ انداز کہ سرکار تو خیر سماعتی فرما رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، تو وہ اپنے اس انداز سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور ہم ان کے سامنے خدا کی حمد و تسبیح کر کے اس حمد و تسبیح پر اپنے رسول کو گواہ بنا رہے ہیں۔ یہی بات کیا نہیں؟ حضرت انس کی راوی، یہ تو کھانے کی بات تھی۔ حضرت انس کہ سرکار عربی پہاڑ پر گئے، اور وہ بھی بڑا ہی بہترین مقدس پہاڑ احد، جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور جب پہاڑ پر گئے تو وہ فرط مسرت میں گھومنے لگا۔ فرط مسرت میں جب گھومنے لگا تو رسول نے کیا کہا؟ اثبت علیک نبی و صدیق و شہیدان،
حضور کے ساتھ کون کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، اور خود سرکار. تو سرکار کہتے ہیں پاس اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر محمد ہے، تیرے اوپر ابو بکر ہے، تیرے اوپر عثمان ہے، تیرے اوپر عمر ہے. یہ بات تو کہی جا سکتی ہے. مگر دوستو، میرا رسول یہاں اپنے نام کی معرفت کرانے نہیں آیا تھا. میرا رسول یہاں اپنا نام اور اپنی بشریت کا پیغام دینے نہیں آیا تھا. میرا رسول یہاں اپنی نبوت اور رسالت کو سمجھانے آیا تھا. مجھے بتاؤ، رسول اپنی بشریت کو سمجھانے آئے تھے یا نبوت کو؟ اگر آپ کہیں بشریت کو سمجھانے آئے تھے تو میں کہوں گا آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سمجھانے سے پہلے ہی لوگ بشر بشر کہہ رہے تھے. تو نبی بشریت کو سمجھانے نہیں آتا، اپنی رسالت کو سمجھانے آتا ہے. اس لیے کہ جب تک تم اس کی رسالت کو نہیں سمجھو گے، خدا سے اس کا رابطہ تم نہیں سمجھ سکتے. خدائی پیغام کو تم نہیں پہنچا سکتے تو وہ خدائی پیغام بحیثیت بشر نہیں پیش کرتا، بحیثیت رسول پیش کرتا. آپ خیال کرتے چلے جائیں. تو وہاں کیا کہا کہ دیکھ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں. کیا مطلب؟ مسرت کا اظہار ٹھیک ہے مگر ادب کا لحاظ رہے. دیکھیے حکم نافذ کر رہے ہیں. اگر یہ پہاڑوں کے رسول نہیں تو پہاڑوں پر احکام نافذ کرنے کا سوال ہی کیا؟ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں. خیر یا ادب کا معلوم ہوا کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جس میں یہ سارے پہاڑ ہم سے الگ ہیں، مگر کچھ قوانین ایسے ہیں جن میں یہ دین محمدی کے پابند ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی ہر ایک کا الگ الگ قانون ہے نا. آپ دیکھ لیتے عورت مرد، عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، مردوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں. کچھ نہ کچھ فرق ہو گیا نا. جنوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، انسانوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہو گیا نا. اور کچھ مشترکہ مسائل ہیں. تو جہاں شریعت کا سوال ہوگا تو یہ پہاڑ جو ہے، یہ جانور، یہ درخت شریعت محمدی کے تو پابند نہ ہوں گے مگر دین محمدی کے پابند. اور دین کا معاملہ بڑا وسیع ہے دائرہ. شریعت کا تو معاملہ حلال اور حرام سے متعلق ہوتا ہے نا، اور دین کا معاملہ کفر و اسلام سے متعلق ہوتا ہے. لہذا یہ ساری دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، دریا کا قطرہ قطرہ، سارے فرشتے، سارے جنات، زمین کا ہر گوشہ پابند ہے چند باتوں کا. کن باتوں کا پابند؟ کہ ان کو کفر و شرک سے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی درخت ایسا نہیں کہ جو شرک کرے، کوئی جانور ایسا نہیں جو کفر کرے. تو کفر و شرک سے بچنا یہ کائنات کے ذرے ذرے کی ذمہ داری. یہ تو رہا خدا کا معاملہ. ایسے ہی رسول کی بے ادبی سے بچنا یہ کائنات کے ذرے ذرے کی ذمہ داری ہے. ادب کا قانون صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، ادب کا قانون فرشتوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، پتھروں کے لیے بھی ہے، درختوں کے لیے بھی ہے، ذروں کے لیے بھی ہے. ادب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس ادب کے دائرے سے کوئی بھی نکل گیا تو اس کا حشر برا ہو. معلوم ہوا کہ رسول کے ادب کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس میں ساری کائنات داخل اور پابند ہے، اور پابند ہونا بتا رہا ہے کہ وہ رسول ہے، یہ امتی ہے. تو اب ادب کی بات ہو رہی ہے. ادب کرو، یہ نبی ہے.
ادب کرو یہ صدیق ہے، ادب کرو یہ صحیح ہے۔ نام اس لیے نہیں لیا گیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ ہمیں جو ادب کا حکم دیا جا رہا اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں جو ادب کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے کہ نبی ہے تو نبوت ادب چاہتی ہے، صداقت ادب چاہتی ہے، شہادت ادب چاہتی ہے، ولایت ادب چاہتی ہے۔ ولی کے دربار میں جاؤ تو ادب سے رہو، شہید کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے رہو، صدیق کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے رہو، نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے رہو، اچھی طرح سے اس کو ادب کرو، ٹھہر جاؤ۔ ادب کا دائرہ بڑا وسیع، پہاڑ ٹھہر گیا، پہاڑ نے بات کرا کے بتا دیا کہ حکم نافذ سے تیرا، سائز تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت میں سناؤ، حضور نے فرمایا کہ جب طائف کے میدان میں عبد یالیل کو میں نے کلمہ حق سنایا، وہاں حق کی بات کی تو کسی نے مانا نہیں، انکار کر دیا، بلکہ سرکار کو اذیت پہنچائی۔ تو سرکار کہتے ہیں اتنے میں مجھے بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، میں نے جب سر اوپر دیکھا اٹھایا تو دیکھا ایک ابر چھایا ہوا جو مجھے سایہ کیے ہوئی، اور ایک فرشتہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے وہ عرض کرتا ہے، اے رسول، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کی خدا نے سن لی، وَأَنَا مَلِكُ الْجِبَالِ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، قَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي إِنْ شِئْتَ أَنْ أَسْبَقَ عَلَيْهُمُ الْأَخْبَثَيْنِ، مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے حکم دیں، اگر آپ کی مرضی ہو تو مجھے حکم دیں، میں دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے طائف والوں کو پیس دوں، ان کے اوپر پوری پہاڑی ہی کو نازل کر دوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے پہاڑوں کا۔ ایک بات یہ بتاؤ، ذرا سوچنے کی بات کہ خدا نے بھیجا ہے فرشتے کو کہ جاؤ رسول کے پاس، تو معلوم ہوا کہ خدا چاہتا کہ رسول کے دشمنوں کو سزا ملے، تبھی فرشتے کو بھیجا جا کے پوچھو رسول سے۔ مگر میں سوچنے لگا الہ العالمین، جب حضرت نوح کی قوم پر تجھے عذاب نازل کرنا ہوا تو حضرت نوح سے سوال نہیں کیا گیا تھا کہ نوح کیا رہا ہے؟ قوم عاد کو تباہ کرنا ہوا، قوم مدین کو تباہ کرنا ہوا، قوم سمود کو تباہ کرنا ہوا، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نازل کرنے ہوئے، تو کبھی کسی فرشتے کو نہیں بھیجا اور نبی سے حکم نہیں لیا کسی سے۔ اور انتہا کی بات عرض کرو کہ حضرت لوط کی قوم کے اوپر جب خدا نے عذاب نازل کرنا چاہا تو نبی سے پوچھنا تو بڑی بات، نبی نے اپنی درخواست پیش کی، نبی نے اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی، حضرت ابراہیم جیسا خلیل اللہ، اللہ کا محبوب بندہ، اور اس نے درخواست پیش کی، اے اللہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کرو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے درخواست پیش کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ قرآن کے الفاظ ہے وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، ابراہیم نے قوم لوط کے بارے میں مجھ سے مجادلہ کیا، یعنی اتنا مبالغہ کیا، درخواست پہ درخواست، معروضے پر معروضہ، معروضے پر معروضہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجادلے کا لفظ استعمال فرمایا کہ ابراہیم نے مجھ سے مجادلہ کیا، مگر جواب کیا آتا ہے؟
یا ابراہیم اور طرح اے ابراہیم اس معاملے سے الگ ہو جاؤ، عذاب آ کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے پھر معاملہ پیش کر دیا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ لوتا الہ العالمین، جس قوم پر تو عذاب نازل کرنا چاہتا اس میں تیرا نبی لوط ہے، نبی موجود ہے۔ خدا نے کہا نحن عالموں پہ من بھی، میں خوب جانتا ہوں کون موجود ہے، مگر عذاب آ کے رہے، مجھے جسے بچانا ہے اسے بچا لوں گا، مگر عذاب آ کے رہے گا۔ تو ایک نبی قوم میں موجود ہے، ایک نبی اصرار پہ اصرار کر رہا ہے، مگر عذاب آ کے رہے گا۔ مگر یہ کیا معاملہ ہے سرکار کہ جب آپ کی قوم پر عذاب کا کبھی مسئلہ آیا تو خدا فرشتے کو بھیجتا، پہلے محبوب سے پوچھ لو، پہلے محبوب سے پوچھ لو، پہلے ان سے لو۔ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ادھر میں اپنی رضا سے کام کر رہا تھا، مگر تیرے اوپر میرا فضل خاص اتنا ہے کہ میں اب ادھر تیری رضا چاہتا ہوں۔ کیا تو اس قوم سے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے؟ فرشتے جاؤ پوچھو۔ دیکھو اگر خدا فرشتے کو حکم دے دیتا اور فرشتہ کام کرتا تو خدا حاکم تھا، فرشتہ محکوم تھا، خدا عامر تھا، فرشتہ معمور تھا، مگر وہاں فرشتے کو نبی کے پاس بھیج دیا کہ اب نبی سے حکم لو۔ جب نبی سے حکم لو گے تو نبی حاکم ہوگا، فرشتہ محکوم ہوگا، نبی عامر ہوگا، فرشتہ معمور ہوگا۔ مگر دوستو جس رحمت والے نبی کی بارگاہ میں فرشتے کو بھیجا گیا تھا اس رحمت والے نبی کی بات ہی عجیب ہے کہ اے دینے والے، اگر تو ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا، نہیں ان کے اوپر عذاب نازل نہ کر، ان پر عذاب قوم ہود لوط نازل نہ کر، ان پر عذاب قوم عاد نہ بھیج، ان پر عذاب قوم ثمود نہ بھیج۔ اے دینے والے اگر تو انہیں دینا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے، نجات دے دے، مغفرت دے دے، اے دینے والے۔ اور اگر ان میں ہدایت و نجات کی صلاحیت نہیں ہے تو بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں تباہ کر دیا جائے، بل اريد ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر صلاحیت ایمان کی نہ ہو تو اللہ ان کی پشتوں میں، ان کی اولاد میں ایک ایسی قوم پیدا کرے جو ایک خدا کی پجاری ہو، جو ایک خدا کی پجاری ہو۔ معلوم ہوا کہ چشمے نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو قوم ہے ان کی پشتوں میں اولاد آنے والی ہے، اور وہ اولاد ایمان والی ہے، وہ خدا کی پجاری ہے، وہ خدا کی پرستش کرنے والی ہے۔ دیکھا آپ نے اولاد آئے گی مستقبل میں اور باپ کو ابھی بچا رہی ہے۔ یہ ایمان والے آ رہے ہیں مستقبل میں مگر باپ کو پہلے ہی سے بتا رہے ہیں۔ میرے رسول سے آ کر اجازت لینا بتا رہا ہے کہ میرا رسول ان پہاڑوں کا بھی رسول۔ اور میں تمہیں لے چلوں، یہ حدیث حضرت بریدہ سے راوی جس کو امام بہقی، امام ابو نعیم سبھی نے روایت کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں رکھا۔ جو حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں یہ سب یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ کے اندر سب موجود۔ ایک شخص کھانے کی تصویر آپ سن چکے، پہاڑوں کا مزاج آپ نے سمجھ لیا، اب درختوں کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ حضور ہمیں مشرف با اسلام کر لیجیے۔ چلیے وہ اعرابی آئے، مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں حضور ویسے تو میں مسلمان ہو گیا دل کی سچائی کے ساتھ، مگر میں تسکین قلب کے لیے کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام لانے کے بعد یہ مطالبہ، اسلام لاتے ہی وہ صحابی ہو گئے، اب مطالبہ کی تسکین قلب کے لیے مجھے کوئی نشانی چاہیے۔ تو حضور نے کہا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہا حضور وہ جو درخت ہے اس کو بلا لیجیے۔
آپ خیال کریں کہ رسول پر ایمان لاتے ہی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ رسول مجبور ہے اور بے اختیار. ایمان لانے والا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اب آپ تک تو ایمان لا ہی چکے، اپنا اختیار دکھا دیجیے، اپنا اقتدار دکھا دیجیے. اور پھر سرکار نے کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سرکار نے بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تو مسئلہ مسائل سکھانے آیا ہوں، درخت کو بلانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا. تو کہا اچھا دیکھ تو ہی جا کے بلا لے، اب تو میرے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، جا بلا، تیرے بلانے سے درخت آئے. اب وہ شخص درخت کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں عزیزی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، حاضر ہو جا. تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وَمَالَتْ عَلَى جَوَانِبِهَا وَقَعْقَعَتْ وَرُغُرُوقَهَا حَتَّى أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وہ درخت جب کہا کہ حضور بلا رہے ہیں چلو، تو درخت ڈھولنے لگا، ادھر ادھر ڈولنے لگا، اور ڈول کر کے اس نے اپنی جڑوں کو اکھاڑ لیا، اور جڑ کو اکھاڑ کر کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کہتا ہے اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو درخت نے یہ کہا تو سرکار نے پھر کیا کہا؟ ارجعی، جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ. فرجعت فجلست علی عروقها، وہ درخت لوٹا اور لوٹ کے جہاں کا جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا. لگے ہوئے درخت کا اکھاڑنا مشکل، اکھڑے ہوئے کو جمانا مشکل، مگر میرے رسول کی اجازت سے وہ اپنی جڑوں کو چھوڑ کر کے آیا، اور پھر رسول پر سلام عرض کیا، اور پھر رسول نے حکم دیا تو وہاں جا کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اس کے بعد یہ جو اعرابی تھے جو ایمان لا چکے تھے، یہ منظر جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ الفاظ سنیے. یا رسول اللہ، غور سے سنیے گا، یہ فقرہ بڑا خاص ہے. یا رسول اللہ ان اقبل راسک ورجلیک فعمل. اے اللہ کے رسول آپ ہمیں فرض محبت دیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے سر کو بوسا دیں اور آپ کے قدموں کو بوسا دیں. ان اقبل راسک ورجلیک، ہم آپ کے سر کو بوسا دیں اور آپ کے پیروں کو بوسا دیں. اور اس کے بعد راوی حدیث نے کہا کہ وہ آگے بڑھے، سرکار کے سر کو بھی بوسا دیا اور سرکار کے پیروں کو بھی بوسا دیا، مگر حضور نے روکا نہیں. یہیں سے حضور نے سمجھا دیا کہ پیر کا چومنا اور ہے تو کسی اور کا پوجنا اور. کچھ لوگ عجیب ہیں تھا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے اپنے قدموں کو چومایا، مگر اس چومنے ہی کے مخالف، اور کہتے ہیں کہ صاحب جب کوئی چومے گا تو جھکے گا. ہاں صاحب جھکے گا تو ضروری، جب چومے گا تو جھکے گا، تو کیا ہو گیا جھکے گا؟ کہا یہ جھکنا جائز نہیں. ہم نے کہا پھر بوٹ کا پہننا بھی جائز نہیں، جو پہنے گا وہ جھکے گا اور جو اتارے گا وہ بھی جھکے گا، اور یہ جھکنا جائز نہیں. زمین سے کسی چیز کا اٹھانا بھی جائز نہیں، اٹھاؤ گے تو جھکو گے. ارے ہر جھکنا عبادت نہیں ہے، جھکنے سے پہلے جھکنے کی نیت دیکھ لو کہ کس لیے جھک رہا ہے. تو صحابی رسول نے حالت ایمان میں رسول کے قدموں کو بھی چوما اور پیشانی کو بھی چوما، اور درخت نے اطاعت کر کے بتا دیا کہ دنیا کے لوگوں دیکھ لو یہ میرے بھی رسول.
واقعہ ایک نہیں ہے، میں کئی ایک واقعہ سلسلے کے سناؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ایک اعرابی کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کا گواہ کون ہے، شاہد کون ہے؟ تو سرکار نے اپنی رسالت کی گواہی میں کہا کہ وہ جو درخت ہے وہ شہادت دے گا. درخت کی طرف اشارہ کیا. فدعاها رسول اللہ فأقبلت تحد الأرض حتى جاءت بين يديه. رسول نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہوا، اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرکار کے روبرو آ گیا. فاستشهدها ثلاثا، 3 بار رسول کی رسالت کی شہادت دی. تو شہادت دے کر کے پھر وہ اپنی جگہ سے چلا گیا. اس نے واضح کر دیا کہ یہ ہمارے بھی رسول ہیں، ہم بھی ان کے امتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ان امتیوں کا ذکر ہے جن امتیوں نے اس رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. میں ان امتیوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کے لیے قانون فطرت کچھ اور ہے، مگر رسول کا حکم ملتا ہے تو قانون چھوڑ کے آگے بڑھا. میں یہ ان امتیوں کا ذکر کر رہا ہوں. ذرا آگ لگا دو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، کچھ بھی کر دو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، مگر سرکار بلا رہے ہیں تو دوڑ رہے ہیں. یہ طرح ایسے ہی ایک اعرابی نے جب کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ خدا کے نبی، میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں چاہے ایمان والا ہو اور چاہے کفر والا ہو، سب یہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ بااختیار ہو. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سنو، میری نبوت کی گواہی وہ کھجور کا گچھا، خوشہ جس کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت میں جو خوشہ ہوتا ہے گچھا پھلوں کا وہ دے. تو وہیں سے گواہی نہیں لی، سرکار نے اسے طلب کیا. تو وہ خوشہ خرما، وہ کھجور کا گچھا، الفاظ بتا رہے وَجَعَلَ يَنْزَلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ. تو وہ کھجور کا گچھا وہاں سے اترنے لگا جیسے کوئی آدمی اتر رہا، یہ نہیں کہ گر پڑا. کھجور کا گچھا اترتے زمین پر آیا، زمین سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور نبی کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوا تو سرکار نے کہا ارجع، اچھا لوٹ جا. پھر وہ ٹوٹا ہوا گچھا پھر لوٹا اور جا کے اپنی جگہ سے لٹک گیا. کسی بھی گچھے کو تم الگ کر کے اس طرح سے لٹکا نہیں سکتے. اول تو تمہارے کہنے سے وہ آنے کیوں لگا، اور اس کے بعد اگر تم نے نشانہ لگا کے اسے گرا ہی لیا تو گرانا اور ہوتا ہے، بلانا اور ہوتا ہے. میرا رسول گرانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلند کرنے کے لیے آیا. تو بلا لیا، اور وہ پھر اعرابی نے یہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے. مجھے تعجب ہے کہ پہلے رسول کے اقتدار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج مسلمان ہو کے رسول کو مجبور کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. آپ خیال کرتے چلے جائیے. سیدنا علی مرتضیٰ کی روایت عرض کرتا ہوں کہ حضور کے ساتھ وہ مکے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ مکے میں ہم سرکار کے ساتھ جدھر چلتے تھے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَطَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
جس راستے سے ہم گزرتے تھے تو راستے میں جو درخت پڑے، جو پتھر پڑے، جو پہاڑ پڑے، جو گھر پڑے، وہ گھر بولتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور حضرت عائشہ کی بھی روایت کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وحی کے نزول کے بعد لا امر بحجر ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی میں جس پتھر کی طرف سے گزرتا ہوں وہ سب مجھ پر سلامتی نہیں، سب مجھ پر مجھے سلام عرض کرتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی، آج صرف میں آپ کے سامنے احادیث ہی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی، ان کی روایت کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ سفر فرما رہے ہیں، ایک منزل پہ ٹھہر گئے، تو انہوں نے کہا سرکار منزل پہ ٹھہر کے آرام فرما رہے تھے تو ہم نے دیکھا کیا فجاءت شجرۃ تشق الارض فطافت به، یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور رسول کا طواف کرنے لگا اور طواف کر کے چلا گیا۔ جب سرکار بیدار ہوئے تو ہم نے کہا حضور ایسا ہوا، فنا درخت آیا تھا آپ کا طواف کر کے چلا گیا، تو سرکار نے تعجب نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس درخت نے خدا سے اجازت چاہی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے نبی کو سلام عرض کروں، تو وہ جو طواف کر کے گیا تھا یہ اس درخت کا سلام تھا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لینا کہ کسی کے قدم چومنے کو نہ تم کفر کہہ سکتے ہو نہ شرک، اور کسی کا طواف کرنے کو نہ تم کفر کہہ سکتے ہو نہ شرک، اس لیے کہ درخت حرام و حلال کا تو پابند نہیں ہو سکتا، مگر اس بات کا پابند ہے کہ نہ کفر کرے نہ شرک کرے۔ اس آزادی سے تو ہمارے ہاں کا معاملہ ایسا ہو گیا نا کہ تعظیم کے جتنے طریقے ہیں اس میں بعض طریقوں سے ہمیں روک دیا گیا تو ہم ہو گئے پابند، مگر ان درختوں کو، ان جانوروں کو اتنا فائدہ پہنچا کہ جب شریعت کے احکام حلال و حرام کی ان پر نہیں ہوئے تو یہ اپنی تمنا موقع موقع سے نکالتے رہے۔ یہ درخت طواف کر کے چلا گیا۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اب کروں، درختوں کو سمجھنے کے بعد اب ذرا فضا پہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھو۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو سنایا بھی جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے موزہ اتارا، تو ضرورت یہ تھی کہ سرکار فطری ضرورت پوری کرنے چلے گئے کہ نالے شریف اتار دیا، موزہ اتار دیا، اور اس کے بعد پھر آئے جب موزہ پہننے لگے تو اس میں ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا، تو اوپر سے ایک چیل آئی، ایک چڑیا آئی اور وہ سرکار کے موزے کو لے کے اڑ گئی۔ وہ چڑیا آئی سرکار کے موزے کو لے کے اڑ گئی اور پھر اوپر سے جب گرایا تو اس میں سے سانپ گرا۔ ہم تو خوش ہو گئے کہ دیکھو اس چڑیا نے بھی سمجھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ورنہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ چڑیا کسی کے موزے سے سانپ گرانے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ آزما کے بھی دیکھ لو، ایک سانپ پکڑ کے موزے میں رکھو اور جہاں چڑیا خوب اڑ رہی ہو وہیں جا کر کے پہننے کی کوشش کرو، کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں، تمہارا موزہ کون چھوئے گا۔ مگر رسول کے موزے کو لے کے گرائی۔ اچھا اس واقعے کو ہم ہی نہیں بیان کرتے، دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں
اور اس سے دوسرا فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کو علم نہیں تھا. اب دیکھیں اس میں علم کی نفی سمجھ میں آئی تو یہ واقعہ وہ بھی بیان کرنے لگے کہ اگر رسول کو علم ہوتا تو موزہ پہلے جھاڑتے. پھر آئے جب موزہ پہننے لگے تو اس میں ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا تو اوپر سے ایک چیل آئی, ایک چڑیا آئی اور وہ سرکار کے موزے کو لے کے اڑ گئی. وہ چڑیا آئی سرکار کے موزے کو لے کے اڑ گئی اور پھر اوپر سے جب گرایا تو اس میں سے سانپ گرا. ہم تو خوش ہو گئے کہ دیکھو اس چڑیا نے بھی سمجھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں, ورنہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ چڑیا کسی کے موزے سے سانپ گرانے کے لیے آئے. ایک مرتبہ آزما کے بھی دیکھ لو, ایک سانپ پکڑ کے موزے میں رکھو اور جہاں چڑیا خوب اڑ رہی ہو وہیں جا کر کے پہننے کی کوشش کرو, کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں, تمہارا موزہ پر چھوئے گا. مگر رسول کے موزے کو لے کے گرائی. اچھا اس واقعے کو ہم ہی نہیں بیان کرتے, دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں اور اس سے دوسرا فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کو علم نہیں تھا. اب دیکھیں اس میں علم کی نفی سمجھ میں آئی تو یہ واقعہ وہ بھی بیان کرنے لگے کہ اگر رسول کو علم ہوتا تو موزہ پہلے جھاڑتے تو پہنتے. مگر رسول کو علم نہیں تھا اور آج تک اس چیز کو سمجھ میں ان کی بات نہیں آئی اور اس چیز کا جواب یہ نہیں دے سکے کہ اچھا رسول کو تو غیب کا علم نہیں تھا, چیز کو کیسے ہو گئے تو اوپر ہو رہی تھی. کیا تعجب کی بات ہے کہ رسول کی دشمنی میں چڑیے کو تو غیب مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیف الاسلام. اور میں بتاؤں اہل محبت نے اس واقعے کو تسلیم کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت واقعہ صحیح مگر سنا, مولانا روم نے اس کی وضاحت کی ہے اپنے جگہ پر کہ جب یہ چڑیا اڑتے اڑتے رسول کے سر مبارک کے قریب سے گزری تو سر رسول سے عرش معلیٰ تک نور کا سلسلہ تھا. نور کے کچھ چھینٹے اس پر پڑے, اس پر غیب ظاہر ہو گیا اور جب غیب ظاہر ہو گیا تو اس نے دیکھا موقع اچھا ہے, یہ میرے بھی تو رسول ہے, خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا, لاؤ گرا دیا جائے. آئی لے کے گرا دیا. حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ رسول اگر چڑیے کے رسول تھے تو اس اندر رہنے والے سانپ کے بھی رسول تھے. اور میرا تو دل یہ کہہ رہا سانپ کسی کے موزے میں کیوں جانے لگا. اور ایک بات میں اور بھی بتاؤں کہ موزے میں سانپ چلا جائے تو کیا وزن محسوس نہیں ہوگا؟ سانپ چلا جائے تو کیا وزن محسوس نہیں ہوگا؟ دیکھنے کی ضرورت کیا چیز ہے, اٹھاؤ تو پتا چل جائے کہ کچھ ہے. مگر میرے رسول کا ہاتھ تو دیکھو کہ اٹھا رہے ہیں اور پہننے کا ارادہ کر رہے ہیں. کیوں؟ رسول جان رہے تھے کہ یہ سانپ نبی کے موزے میں اسی لیے آیا ہے کہ یہ نبی کے قدموں سے نسبت چاہتا ہے. سبحان اللہ. نبی کے قدموں تک پہنچنے کا بہانہ چاہتا ہے. تو میرے رسول نے سوچا کہ اپنے اس عاشق کو مایوس کیوں کرے, مگر بیچ میں چڑیا آ گئی, اس نے پاگلا دوسری طرف کر دیا. اور دیکھو اس میں دونوں باتیں ہیں, دونوں باتیں. رسول کا اختیار بھی ہے, رسول کی رحمت بھی ہے. رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول نہ چھڑ کر, رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اپنے دامن سے وابستہ ہونے والے سانپ کو بھی باہر نہ پھینکے. اگر یہ رسول نکال دے گا تو اسے پناہ کا ملے. اگر یہ تو رحمت کا تقاضا یہ تھا, اور اختیار نے وہ کیا کہ چیل آئی اور لے کر کے اڑ گئی, لے کے گرا دیا. تو چیل اسی لیے تو آئی ہے کہ یہ اس چیل کے بھی رسول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت. اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم سرکار کے ساتھ جا رہے تھے.
راستے میں ایک درخت میں دیکھا کہ ایک چڑیا نے کچھ بچے دے رکھے، ان بچوں کو پکڑ لیا۔ تو جب بچوں کو پکڑ لیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ چڑیا اڑتی ہے اور رسول کا چکر لگا رہی ہے۔ کسی نے پکڑنے والے کو چکر نہیں لگایا، پکڑنے والے وہ ہیں مگر چڑیا سمجھتی چھڑانے والے یہ، پکڑنے والے کا پیچھا کوئی نہیں کرتا، چھڑانے والے کا پیچھا کرتا، بچانے والے کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، نہیں بچائے گا۔ یہ دروگا جی جا کے بچا لیں گے؟ نہیں۔ ارے جب بادشاہ نے پکڑا ہے تو کسی نائب سلطنت کے پاس چلو، شاید وہ بچائے۔ قریب والے کو تلاش کرو تو وہ چڑیا جو ہے وہ رسول کا چکر کاٹنے لگی، تو میرے رسول نے کہا من سجا کے کر دکھا، کس نے اس کو اذیت پہنچائی، اس کے بچے کو پکڑ کر کے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم نے پکڑا۔ ردو ہاتھوں، تو چڑیے نے یہ انداز اختیار کر کے بتا دیا کہ سمجھ لو یہ ہمارے لیے بھی رسول ہے، یہ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، یہ ہمارے بھی نگہبان۔ حضرت ابن وہب کی روایت بتاؤں کہ جب میرے رسول مکے میں فاتحانہ شام سے آئے تو ان حمامۃ المکہ ظلت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اصلت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی جب رسول فاتحانہ شام سے مکے میں آئے فتح مکہ کے دن تو یہ مکے کے سارے کبوتر نبی کے اوپر سایہ کر رہے، بیچارے نیچے جلوس نہیں نکال سکتے تھے تو اوپر ہی نکال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کے آنے کی خوشی وہ بھی منا رہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے نبی ہیں وہ تو آنے کی خوشی منائے گا ہی، اور جو ابھی سوچ ہی رہا کہ مانے کہ نہ مانے وہ کیوں خوشی منانے لگا؟ اچھا ہے تو پھر میرے رسول نے خدا دن پر رکھا تو رسول نے برکت کی دعا کر دی، اور واقعی یہی وہ خوش نصیب جانور ہے کہ تم چلے جاؤ مدینہ منورہ کے اندر سبز گنبد سے لگا ہوا اسی جانور کو پاؤ، یہی کبوتر ہیں جو مسجد نبوی میں تمہیں نظر آئیں گے گنبد سے۔ اور یہ بھی تم ذرا سا خیال کرنا کہ کوئی کبوتر کبھی رسول کے گنبد کو کراس کر کے نہیں گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی کبوتر گنبد رسول سے جب اڑے گا تو سیدھا نہیں اڑے گا۔ آپ حاجیوں نے اگر اس کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ ان سے پوچھیے، کبوتر یا تو گنبد کا چکر لگاتے ہیں یا گنبد سے اگر اترتے ہیں تو نیچے ڈاؤن ہوتے ہوئے اترتے ہیں، یہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ انڈا بچہ دینے کے لیے گھروں میں جا کے دوسرا گھونسلہ بناتے ہیں، یہاں تو رسول کی بارگاہ میں صرف برکت لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رسول ان کا بھی رسول۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے، یہ تو درختوں اور پرندوں کی بات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ سرکار ایک باغ میں گئے، تو جب سرکار گئے تو ایک اونٹ آیا، فجاء بعیر وسجد له، ایک اونٹ آیا جس نے نبی کا سجدہ کیا، اور یہی حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ ایک باغ میں حضور گئے تو وہاں کچھ بھیڑیں تھیں، فی الحایۃ غنم فسجدنا له، یعنی بھیڑیں تھی، وہ ساری بھیڑوں نے آ کے نبی کا سجدہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی کو بھی نہ کفر کہا جا سکتا ہے نہ شرک کہا جا سکتا ہے۔ مسئلہ آپ سمجھتے چلے جائیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن اوفا کی روایت کہ ایک صاحب آئے کہ حضور میرا اونٹ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، قابو میں نہیں آ رہا۔
تو سرکار کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی چھوٹ گیا تو کسی پکڑنے کھلے کو بلاؤ، میں اونٹ کو سیدھا کرنے تھوڑی آیا۔ مگر دوستوں جو ساری کائنات کا رسول ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ سرکار آئے فلما راہ البعیر سجدہ رہو، جب اس بگڑے ہوئے اونٹ نے رسول کو دیکھا تو سجدہ کیا۔ ایک انصاری حاضر ہوئے کہ حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو سرکار چلے باغ میں، اور باغ میں فلما راہ الجمل جب سرکار کو اس اونٹ نے دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر کے اس نے سرکار کا سجدہ کیا۔ یہ سب جانوروں کی بات آپ سنتے چلے جائیں۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب ادب و تعظیم کا لحاظ جانور اتنا کرتے ہیں، اگر انسان نہ کر سکے تو سمجھ لے کہ یہ کس درجے میں پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر کی ایک روایت کہ ایک باغ میں حضور گئے، وہاں ایک ایسا اونٹ تھا جو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ سرکار کو لوگوں نے کہا کہ حضور قریب نہ جائیے گا، مگر سرکار گئے۔ فاتاہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم وداعہ، تو نبی اس کے قریب آیا، اسے بلایا۔ فجاء واضعا، سر جھکائے ہوئے، سر کا سجود، سر رکوع ہو کر کے بارگاہ نبی میں آیا۔ حتی برک بین یدیہ، یہاں تک کہ رسول کی بارگاہ میں آ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ پاگل ہوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں، پاگل کا زیادہ، پاگل اونٹوں کا کچھ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جانور وہ بھی پاگل، ایک تو جانور یوں ہی بیوقوف کہا جاتا ہے، جانور اور وہ بھی پاگل، مگر رسول کی بارگاہ میں آئے تو ادب کا مرقع بن جائے، ادب کا ساہیکار بن جائے، اور انسان وہ بھی ہوشیار، اور جب رسول کی بارگاہ کی بات آئے تو پاگل نظر آئے۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار راوی ہے اس حدیث کے، ایک مرتبہ رسول ایک باغ میں گئے تو ایک اونٹ آیا۔ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه، جب اس اونٹ نے نبی کو دیکھا تو بڑے اشتیاق کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عشق و محبت کا جذبہ فراواں لے کر نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میرے رسول نے دیکھا، بلایا مالک کو، کیوں؟ خدا سے ڈرو، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا کہ تم اسے کھانا پورا نہیں دیتے۔ معلوم تھا کہ وہ اس اونٹ نے اس دھرتی پر چلنے والوں کو بہت دیکھا ہوگا، دو ٹانگ والے کو دیکھا ہوگا، دو پیر والے کو دیکھا ہوگا، دو ہاتھ والے کو دیکھا ہوگا، مگر کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ سمجھ رہا تھا اب جو ہمارا نبی ہے اسی سے کہیں گے، جو ہمارا رسول ہے اسی سے کہیں گے، جو ہمارا حافظ و نگہبان ہے اسی سے کہیں گے۔ ذرا سا خیال کرو، اور میرے رسول نے اس کے دکھ درد کو سن لیا۔ ایسے ہی ایک روایت کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک اونٹ آ گیا، یہ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی کی روایت، بارگاہ میں آیا سرکار کے، اور آ کے رسول کا سجدہ اس نے کیا۔ تو حضور کہتے ہیں سنو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اونٹ آیا اپنے مالک کی شکایت لے کر، اور کہتا یہ ہے کہ میں 40 سال سے خدمت کرتا رہا اپنے مالک کی،
اور جب میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، خوراک کم لیتا ہے، اور آج اس کے گھر شادی ہے تو یہ مجھے ذبح کر دینا چاہتا ہے۔ بچنے کے لیے رسول کا در اسے نظر آیا، دوڑا ہوا آیا کہ حضور بچا لیجیے۔ سرکار نے بلایا، کہا یہ اونٹ شکایت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور صحیح، کہا اچھا تو اس اونٹ کو میرے لیے چھوڑ دو، اب یہ میرے دامن کرم میں آ گیا ہے، میری پناہ میں آ گیا، چھوڑ دو، ذبح نہ کرو۔ دیکھو اونٹ کا ذبح کرنا کوئی گناہ تھا؟ شریعت میں جائز ہے نا، ذبح کرنا گناہ تو نہیں ہے نا۔ تو اونٹ کیا ذبح کرنے کا حق ہے نا، شریعت نے دے دیا نا، تمہیں ذبح کرنے کا حق ہے، اسے ذبح ہونے کا حق ہے۔ تو اس میں ذبح ہونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اور صلاحیت ہے، تمہیں حق ہے، مگر صلاحیت کے باوجود جب وہ ذبح ہونے سے بچنا چاہا تو رسول کی بارگاہ میں آنا۔ تو اے گنہگارو، اے بے امنو، اے خطا شیارو، تمہاری خطاؤں نے تمہیں جہنم کا مستحق بنا دیا، تمہاری بے عملی نے تمہیں خدا کی اطاعت کا مستحق بنا دیا ہے، تمہاری بے عملی نے، تمہاری بد کرداریوں نے تمہیں خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ اس استحقاق سے بعد بھی بچ جاؤ تو رسول کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ، دامن رحمت میں آ جاؤ، دامن شفاعت میں آ جاؤ، دامن کرم میں آ جاؤ۔ ارے اتنا بھی شعور تم میں نہ پیدا ہوا جو جانور میں ہوگا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اچھا دیکھو، اس سے پتہ یہ چلا کہ اونٹ مرنے سے ڈر رہا تھا، ذبح ہونا نہیں چاہ رہا تھا، ذبح ہونا نہیں چاہ رہا تھا۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، ایک مرتبہ یہ حضرت عبداللہ ابن قرظ کی روایت کہ حضور قربانی کے دن خود چھری لے کے نکل پڑے، قربانی کے دن سرکار خود چھری لے کے نکل پڑے۔ تو جب نکل پڑے تو اونٹ دوڑے اور ہر اونٹ اپنی گردن پہلے کرتا تھا کہ حضور مجھے ذبح کرے۔ ارے جب ایسا ذبح کرنے والا ہو تو کائنات اپنی گردن پیش کرے۔ کیا عشق تھا ان جانوروں کے اندر، کتنی محبت تھی کہ سرکار آپ کی چھری پہلے میرے گلے پہ کرے۔ مجرم عشق ہوں، محشر میں یہ پہچان رہے، مجرم عشق ہوں، محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے۔ مجرم عشق ہوں، محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے۔ ان جانوروں نے اپنے انداز سے بتا دیا کہ یہ میرے بھی رسول۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، یہ جو جانور شکایت کرنے آیا تھا تو کس زبان میں شکایت کی تھی؟ کس زبان میں شکایت کی تھی؟ اپنی زبان میں۔ ظاہر جانور اپنی زبان بولا ہوگا، جبھی اس کی شکایت کو صحابہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، رسول ہی نے تانا سمجھا تو معلوم ہوتا اس نے اپنی زبان استعمال کی۔ تو میرے رسول کو جانور کی زبان کس نے سکھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ جو ساری کائنات کا رسول ہے وہ ساری کائنات کا زبان نہیں جانتا، وہ ذروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تاروں کی بھی سنتے ہیں، وہ زبان والوں کی بھی سنتے ہیں، وہ بے زبانوں کی بھی سنتے ہیں، وہ انسانوں کی بھی سنتے ہیں، وہ جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ جس خدا نے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے اسی خدا نے ساری کائنات کی زبان سکھائی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب کو شوق ہو گیا خواب دیکھنے کا، شوق ہو گیا، کچھ لوگ زبردستی خواب دیکھتے، خواب کچھ بھی نہیں ہوتا مگر صبح کو وہ خواب دیکھے ہوئے اٹھتے۔ کیا خواب دیکھا؟
تو خواب یہ دیکھا کہ صاحب ایک صالح نے خواب دیکھا. بہت ہی احتیاط سے بولنا پڑتا، بالکل قرض کے ساتھ. ہمارے قاری صاحب تو اس کو قرض کے ساتھ بول سکتے ہیں. سوال ہے ایک صالح نے خواب دیکھا. صالح کے معنی ہے نیک بخت. تو کیا خواب دیکھا کہ حضور آئے ہوئے. اچھا حضور آئے ہوئے اور اردو میں بول رہے ہیں. تو پوچھا کہ حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو حضور نے کہا جب سے علماء دیوبند کا ساتھ ہوا. تو اس خواب کو لکھنے کے بعد لکھنے والے نے اس سے اس دارالعلوم کے مرتبے کا پتہ چلا. آپ سوچیں گے کہ ایسا خواب کوئی لکھے گا، مگر لکھ دیا لکھنے والے نے. ویسے آج میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں اس لکھنے والے کا نام بتاؤں. اگر کسی کو نام چاہیے تو آ کر قیامگاہ میں نام پوچھ سکتا، ورنہ بتائیے میں یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کتاب کا نام براہیم قاطعہ ہے اور اس کے لکھنے والے جو ہے خلیل احمد ابویسوی ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے رشید احمد گنگوہی ہیں. یہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کو پوچھنا ہوگا کہ پوچھ لے گا. لکھ دیا. ایک ہمارے یہاں مولانا ایوب صاحب تانوی علیہ الرحمہ تھے، تو وہ جب اس خواب کو پڑھتے تھے تو پبلک سے معذرت کر لیتے تھے کہ بھائی میں قاری نہیں، مخارج صحیح ادا نہیں ہوتے، لہذا میں سیدھے انداز سے پڑھتا ہوں. تو پڑھتے تھے. ایک سالے نے خواب دیکھا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو تو رسول کو دیوبند نے سکھائی، اونٹ کی زبان کس نے سکھائی؟ جس خدا نے اونٹ کی زبان سکھائی وہ کیا اردو نہیں سکھا سکتا؟ اور اگر آپ کو نہیں اونٹ تو عربی میں بولا تھا، اچھا یہ بھی مان لو کہ عربی میں بولا تھا، تو اونٹ کو عربی کس نے سکھائی؟ ہے کوئی دارالعلوم جہاں اونٹ کو عربی سکھائی جا رہی ہے؟ ارے نادا، جس خدا نے جانور کو عربی سکھا دیا وہ محبوب کو اردو نہیں سکھا سکتا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے ان سے منظور پڑھانا ہے. چلو حضرت ام سلمہ کی روایت پیش کروں. سرکار جا رہے ہیں، ایک ہرنی ہے وہ جال میں پھنسی ہوئی، شکاری جو ہے وہ لیتا ہوا. سرکار گزر رہے تو ہرنی کہتی ہے اللہ کے رسول. آواز کیا اس نے، ارے اس دھرتی پر 2 ٹانگ 2 پیر 2 ہاتھ والے تو بہت چلے ہوں گے، یہ انہی کو کیوں پکار رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول میری طرف توجہ فرمائیے. پوچھا بول تو کیا چاہتی ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول اس نے مجھے پابند کر رکھا ہے، آپ اپنی ضمانت پہ مجھے چھوڑ دیجیے. میرے 2 بچے ہیں، انہیں میں دودھ پلا کر ابھی حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کھول دیا، وہ گئی. آپ سوچیں جانور کو اس طرح کھول کر پھر آپ آنے کا انتظار کریں گے؟ مگر نہیں، یہ خدا کا رسول ہے، ضمانت لے چکا ہے، ہرنی کو آنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ رسول کی دنیا سے نکل کے جائے گی کدھر؟ اور پھر ہرنی گئی، اس نے بھی وعدہ پورا کیا. اس نے وعدہ پورا کیا، جا کر کے بچوں کو دودھ پلایا اور فوراً چلی آئی. سرکار نے باندھ دیا. شکاری بیدار ہوا، سرکار کو دیکھا. سرکار آپ یہاں کیوں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا بس میں یہ چاہتا ہوں اسے آزاد کرو. آپ خیال کرتے چلے جاؤ، یہ سارے جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ درخت اپنے عمل سے ثابت
ثابت کر رہے ہیں کہ یہ میرے رسول ہیں. اور میں تمہیں لے چلوں. ابن اساکر نے ابن منظور سے روایت کیا ہے کہ فتح خیبر کے بعد ایک سیاہ گھوڑے نے آ کر کے رسول سے گفتگو کی اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے دادا کی نسل کے 60 گھوڑے تھے اور سب پر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوا. اب اس نسل کا میں آخری ہوں اور نبیوں میں آپ آخری. جانور بھی سمجھتا تھا آخری, 4 ٹانگ والا تو سمجھتا تھا, 2 ٹانگ والا نہ سمجھے وہ اور بات ہے, مگر 4 ٹانگ والا تو سمجھتا تھا. آپ آخری نبی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں. اور حضور اس سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, مگر میں نے کبھی اس کو اپنی پیٹھ پر نہیں سوار کیا. سوار ہونا چاہتا تھا میں گرا دیتا تھا, وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا, چابک مارتا تھا. تو سرکار نے پوچھا بول تیرا نام کیا؟ کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے؟ تو حضور نے کہا تیرا نام آج سے یعقور ہے. یعقور عربی زبان میں ہارن کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد سرکار نے اس کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ جب حضور کو کسی کو بلانا ہوتا تو اس گھوڑے سے کہتے تو وہ دروازے پہ جاتا اور جا کر کے اپنے سر سے دروازے میں دستک دیتا, وہاں جا کر کے اور پھر جب وہ نکلتا تو وہ اشارے سے بتا دیتا کہ سرکار نے آپ کو بلایا. یہ ڈیوٹی ہے. ایک بات بتاؤ کہ اگر میں اس گھوڑے سے کہوں کہ فلاں جہاں جا کر کے مولانا محمد حنیف صاحب کو بلا لاؤ, تو جب تک وہ انہیں جانے گا نہیں ان کے گھر جائے گا کیسے؟ اور یہ سارے لوگوں کا نام اس گھوڑے کو کس نے بتا دیا اور سارے لوگوں کا گھر کس نے بتا دیا, مگر اللہ کے رسول کہتے فلاں کو بلاؤ تو انہیں کے گھر جا رہا, انہیں کے گھر جا رہا. تو رسول کی ایک نظر کرم پڑ جائے تو گھوڑا ہر ایک کا نام بھی جان لے, ہر ایک کا گھر بھی جان لے. مجھے رسول ہی کے روح میں سب ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کہاں سے سن لیا ہے, اس نے بتا دیا کہ یہ ہمارے بھی رسول. حضرت عمر کی ایک بات سناؤں, حضرت عمر کی روایت. ایک شخص آیا حضور کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم لات و عزا کی قسم اس وقت تک میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا جب تک یہ گواہی نہ دے. تو ایک گو جس کو ہمارے جانور ہے گو, وہ پکڑ کے لایا تھا, شکار کر کے لایا تھا کہ جب تک یہ گو جس کو عربی میں ضبط کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کو گو کہتے ہیں کہ یہ گو ہماری اجازت دے نہ شہادت سے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے. تو حضور نے اس گو سے پوچھا کہ اے گو تو بتا تو کسے پوجتی ہے؟ تو گو نے کیا کہا, میں اسے پوجتی ہوں جس کا آسمان پہ فرش ہے, زمین پر حکومت ہے, دریا میں راستے ہیں, جنت میں رحمت ہے, جہنم میں عذاب. میں اسے پوچھتی اور کہا ایک وہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. اے اللہ کے رسول آپ رب العالمین کے رسول ہیں, وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کر دی اور وہ ناکام ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کر دی. آپ خیال کرتے چلے جائیں, جانور نے آ کے بتا دیا کہ یہ ہمارے رسول ہے, یہ اللہ کے رسول, یہ ساری کائنات کے رسول. اور پھر تو الخلق کافہ, میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سناؤں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بھیڑیا آیا, بھیڑیا. تو سرکار نے کہا جانتے یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ وہ چاہتا کہ انسان
اپنی خوراک میں سے میرا حق متعین کر دے، اس کے لیے یہ آیا۔ بالکل اسی سے ملتے جلتے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن حنطب کی، انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑیا رسول کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا، رسول کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا تو رسول نے کہا دیکھو یہ بھیڑیا، یہ جانوروں کا نمائندہ آیا۔ بھیڑیا بہت ہوشیار جانور ہے، بہت سمجھدار، اور بڑی درندگی بھی اس کے اندر۔ دوسرے جانور کو اپنے شکار کو جب مار ڈالتے ہیں تب کھاتے ہیں، اور یہ زندگی نوچ نوچ کھاتا ہے، بڑی درندگی اس کے اندر۔ تو بھیڑیا جو ہے اس کو سارے جانوروں نے اپنا نمائندہ کر کے بھیجا، اور اس نے کہا کہ حضور آپ ہمارا حق دلا دیجیے۔ دیکھیے یہ بھی رسول سے احکام لینے آیا، رسول سے فرمان حاصل کرنے کے لیے آیا، ہمارا حق دلا دیجیے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم ان کا حق الگ کر دو؟ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو ہم کو پسند نہ آئے گا کہ ہم اپنے خوراک میں سے اس کا حق الگ کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ یہ تمہارا حق دے، تو اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں جس پر تمہارا قابو چلے اس کو تم شکار کرو۔ رسول سے اجازت لے کے چلے گئے، مگر سوچا کہ آبادی میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جانوروں کو انسانوں سے خطرہ ہے اور انسانوں کو جانوروں سے خطرہ ہے، دونوں کی آبادیاں الگ ہو گئی، اور اگر پہلے حق دے دیا گیا ہوتا تو سب ایک ہی ساتھ رہے۔ آپ خیال کرو وہ آ رہا ہے اور سارے جانوروں کی نمائندگی کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہم سب کے رسول ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں اس سلسلے کی پیش کروں، ایک یہودی اپنی بکریوں کو چرا رہا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے قبضہ کیا ایک بکری پر، یہودی نے اسے چھوڑا لیا، تو خدا نے بھیڑیے کو زبان عطا فرمائی۔ بھیڑیا فصیح عربی میں بولتا کہ تو نے برا کیا، خدا نے مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ تو وہ کہتا ہے یہودی بڑے تعجب کی بات ہے، جانور آدمیوں کی طرح بولتا۔ تو اس بھیڑیے نے کہا نہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں آدمی کی طرح بولتا ہوں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ بین الحق یحدث الناس باللہ ما سبق۔ ارے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں اللہ کا رسول ہے کہ تمہیں پچھلی باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ اور ایک روایت کا لفظ یہ ہے کہ یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کے بعد ایک رسول ہے جو غیب کی خبر دے رہا ہے، مستقبل کی بھی خبر دے رہا ہے، ماضی کی بھی خبر دے رہا ہے، اور تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، یہ تعجب کی بات ہے۔ وہ یہودی رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے جب یہ واقعہ پیش کیا تو سرکار نے تصدیق فرمائی کہ بھیڑیے نے سچ کہا، پہچان لیا میرے رسول کو ذروں نے، درختوں نے، پتوں نے، دریا کے قطروں نے۔ اور میاں رسول کی تو شان بڑی بات، وہ واقعہ حضرت سفینہ کا سناؤں؟ حضرت سفینہ کے دو واقعے ہیں، ایک تو جو مشکات شریف کے اندر ہے، ایک وہ جسے امام بیہقی نے، امام احمد نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو ایک واقعہ یہ کہ حضرت سفینہ جہاز سے سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، کسی تختے پر یہ رہ کر کنارے پہنچے اور وہاں ایک شیر سے ملاقات ہو گئی، اور شیر نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابا الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث میں سفینہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا آزاد کرتا غلام۔ ایک روایت یہ، اور ایک روایت یہ کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے، کافروں نے گرفتار کر لیا، اتفاق سے ان کو جیل سے نکل جانے کا موقع ملا، وہ نکل پڑے اور راستے میں شیر مل گیا۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ شیر نے مکے کے راستے تک لا کے چھوڑا،
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسلامی لشکر کے قریب پہنچایا. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعہ ہو الگ الگ، اور دونوں وقت حضرت سفینہ نے یہی کہا کہ ایسے میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. دیکھا جناب، جہاں انہوں نے کہا اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، شیر دودھ ہلانے لگا. اس مجلس میں کوئی شیر آ جائے، تقریر بھی سنیے گا پھر تو تمت ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے وہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. نہ بولنے والا نظر آئے گا نہ سننے والا. شیر آ جائے، مگر جس کو رسول کی غلامی پر پکا یقین ناز ہے، جو سچا غلام ہے، بالکل نہیں گھبرایا. ایسے میں خدا کے رسول کا غلام ہوں. غلام کہنا تھا کہ شیر نے دودھ ہلا دیا کہ جب تو رسول عربی کا غلام ہے تو ہم بھی تو انہیں کے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم بھی انہیں کے امتی ہیں، تو بھی انہیں کا امتی. یہاں جب میں پہنچتا ہوں تو ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ سوچیے گا آپ لوگ بھی، کہ شیر سے یہ کیوں نہیں حضرت سفینہ نے کہا کہ اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، یا بل حارثنا سفینہ تو عبداللہ، اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں کہنا تھا نا. یہ کیوں کہا کہ میں رسول کا غلام ہوں؟ جانتے ہو حضرت سفینہ راز خوب سمجھتے تھے کہ بھائی اللہ کا بندہ کون نہیں. جو خدا کو مانے وہ بھی خدا کا بندہ ہے، جو نہیں مانے وہ بھی خدا کا بندہ. فرعون بھی خدا کا بندہ، نمرود بھی خدا کا بندہ، شداد بھی خدا کا بندہ، ابو جہل بھی خدا کا بندہ. یہ سب بندے. معلوم یہ ہوا کہ خدا کے صرف، یاد رکھنا، صرف خدا کے بندے ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. نمرود خدا کا بندہ تھا مگر حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. فرعون خدا کا بندہ تھا مگر حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. ابو جہل خدا کا بندہ تھا مگر رسول عربی کا غلام نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے ایمان اسلام ملتا ہے رسول کی غلامی. اسی لیے حضرت سفینہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کسی اور پوچھے کہ یہ بندہ کہ وہ بندہ، کیسا بندہ. کہہ دیا میں رسول کا غلام ہوں. جو رسول کا غلام ہوگا وہ تو خدا کا بندہ ہوگا ہی. معلوم ہوا کہ نجات کے لیے رسول کی غلامی چاہیے. حضرت سفینہ کا نام سفینہ کیوں پڑا؟ سفینہ کے معنی ہے کشتی، عربی میں سفینہ کے معنی کشتی. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے خود پوچھا کہ آپ کا نام سفینہ کیسے؟ کہا واقعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ، حضور بھی تھے، صحابہ تھے، چلے تو صحابہ کے ساتھ سامان زیادہ تھا تو انہوں نے میری چادر میں سب لپیٹ دیا اور لپیٹ کے میرے سر پہ رکھ دیا. تو جب میرے سر پہ رکھا تو سرکار نے کہا اٹھا لو تم سفینہ ہو، تم کشتی ہو. کہا حضور کے اتنے کہنے کا یہ اثر ہو گیا کہ اب اس وقت میں 7 اونٹ کا وزن سر پہ اٹھا لیتا ہوں اور پتہ نہیں ایک کلمے کا یہ اثر ہو گیا. آج یہاں سے وہاں تک سارے واقعات احادیث کی روشنی میں، اور جس کو معتبر محدثین نے امام ابو نعیم، بیہقی، طبرانی، ابن عساکر، بخاری، ترمذی اور پھر اس کو لیا ہے حضرت جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر بطور سند پیش کیا ہے. رسول کی خصوصیات و فضائل کو واضح کرنے کے لیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھو تو تمہیں بھی یہ سوال کرنا پڑے گا کہ صرف تم ہی رسول کی امت نہیں ہو، یہ ساری کائنات رسول کی امت. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك رحمتوں کی تاج والی دو جہاں کی راج والی عرش کی معراج والی عافیوں کی تاج والی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. آپ میں روضے کی جالی عرض کرتے ہیں سوالی دیجیے رشتے دلالی ڈالیے جوئی ہے خالی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا زینت عرش اللہ، السلام علیکم یا جمال ملک اللہ، السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و علماء امتک و اولیاء ملتک و اتباع محبتک یا رسول اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى أصحاب دائما أبدا. اللهم إنا نعوذ بفضلك القدير وطولك العظيم ونصرك الأمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبرار والأوتاد أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.